السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نصر اللہ مہار ہے اور میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں پروفائل بلڈنگ کے حوالے سے۔ جو سیشن ہم نے کرنا ہے اس کے حوالے سے آئی ایم سوری کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں آن لائن آ جاؤں کمپیوٹر سے ڈائریکٹلی، لیکن اس میں مجھے کچھ پرابلم آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے دوبارہ اس کو لائیو کیا ہے۔ جو ہمارا گروپ ہے اس سے اس لائیو جو سیشن ہو رہا ہے اس کو گروپ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی شیئر کر دیں تاکہ میکسیمم لوگ اس کو اٹینڈ کر سکیں۔ تو پہلے ہی ہمارے 5-6 منٹ جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں، تو میں ابھی بات کو سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ پلیز یہ کمنٹ کر دیں کہ میری آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، صحیح آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ تو جسٹ صرف کمنٹ کر دیں، نیچے کمنٹ کر دیں کہ ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح نظر آ رہا ہے اور آپ کو سن بھی رہا ہے۔ وعلیکم السلام علی شان بھائی۔ سیمس مطلب آپ کو میری آواز آ رہی ہے، دیٹس گریٹ۔ اوکے، تو میں سٹارٹ کرتا ہوں ہماری بات آج کی۔ بیسیکلی جو ڈسپلن ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمارے دین میں ڈسپلن کو بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے، اور بلکہ اگر کہا جائے تو اسلام کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ سب سے زیادہ ڈسپلن جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب ڈسپلن کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ جیسے نماز کے جو اوقات ہیں، نمازیں جو ہیں وہ ایک مقررہ وقت پہ جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور ان کی جو کوانٹٹی ہے، جیسے فرائض ہیں 3 فرض ہیں، 2 فرض ہیں، ان کو بھی پری ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اور اپنے نماز کے اوقات کے بعد نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ڈسپلن کا جو ایک پرائمری فینامنا ہے، یہ آلموسٹ زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہی جو ڈسپلن ہے اس کو آپ بنیاد بنائیں گے پروفائل بلڈنگ کے اندر بھی ہم اس چیز کا خیال کریں گے۔ اور ڈسپلن کا اسلام کے تحت ایک اور جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جو حج کی مثال ہے کہ آپ نے مزدلفہ، منی، عرفات کے اندر ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے رہنا ہے، اور اس ٹائم کی ادائیگی کو حج کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سیکوینس چیزوں کا اور ان کو ایک مقررہ وقت میں ادا کرنا اور ان کو پرفارم کرنا، دس از نیسیسری فار ایوری اسپیکٹ آف یور لائف۔ تو پروفائل بلڈنگ کی طرف جانے سے پہلے، جیسے میں نے ہمارے جو ایونٹ ہے اس کے اندر میں نے ڈسکرپشن میں لکھا تھا کہ اسکل سیٹ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، سلیکشن آف اسکل سیٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی ایک اسپیسیفک اسکل جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کے اندر آپ نے مہارت حاصل کرنی ہو۔ اگر کرنٹ ایرا کے اندر ریموٹ جابز کے حوالے سے پرٹیکولرلی بات کی جائے تو کچھ اسکل سیٹ ہیں جن کی مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور ان اسکل سیٹ کی پے اسکیل جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے۔ ان میں سے کچھ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ویسے تو اسکل سیٹ جو ہے وہ ایک ورائٹی آف جابز ہیں جو اویلیبل ہیں ریموٹلی، جو آپ پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ایکسکلوسیولی جس میں میرا ایکسپیرینس رہا ہے یا جن سے میرا واسطہ زیادہ پڑا ہے، میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا زیادہ تر۔ ویسے یہ ہر فیلڈ پہ اپلائی ہوتی ہے، ریموٹ جابز آپ کر سکتے ہیں۔ تو
اس میں کافی سارے اسکل سیٹ ہیں، جس میں پروگرامنگ لینگویج کے اندر اگر بات کی جائے تو جاوا اسکرپٹ ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر اس وقت کافی سارے فریم ورکس جو ہیں وہ ایڈوانس لیول کے یوز ہو رہے ہیں، جس میں نوڈ جے ایس کا جو ہے وہ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ جو کوڈنگ ہے، سرور سائڈ کوڈنگ اور کلائنٹ سائڈ کوڈنگ جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ یوز ہو رہی ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر۔ پھر پائتھون اگر آپ ڈیٹا سائنس کے اندر موو کرنا چاہتے ہیں، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور تو اس کے اندر پائتھون کا انڈرسٹینڈ کرنا، اس کا آنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ پیریڈ کے اندر سیکھ سکتے ہیں۔ بڑا اگر آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے، مطلب 3 سے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کا آلریڈی پروگرامنگ کے اندر، تو آپ 3 مہینے کے اندر بڑے بہترین طریقے سے کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل ہی نئے ہیں تو 6 سے 9 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں، پائتھون انکلوڈنگ پائتھون۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے تو اور ایک گو لینگ ہے، پیرالل پروسیسنگ کے اندر، پیرالل پروگرامنگ کے اندر بہت ہی ایڈوانس لیول کی لینگویج ہے۔ میں یہ وہ لینگویجز آپ کو بتا رہا ہوں جو ویل پیئنگ ہیں مارکیٹ کے اندر، یا ریموٹ جاب کو حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کو بڑی جلدی جو ہے وہ جاب اس کے اندر مل جائے گی اگر آپ کے پاس اپروپریٹ اسکل سیٹ ہے اس کا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ بزنس انٹیلیجنس میں جانا چاہتے ہیں، یہ بھی ڈیٹا سائنس کی ایک شاخ ہے جس کے اندر بزنس کی انسائٹس بلڈ کی جاتی ہیں، جس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے۔ اس کے لیے مائکروسافٹ کا سٹیک ہے جس میں پاور بی آئی ہے، انٹیگریشن سروسز ہیں، اور پھر اسی طرح اس میں ای ٹی ایلز وغیرہ لکھی جاتی ہیں، پائتھون کے اندر لکھی جاتی ہیں، گو لینگ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں آپ، کسی اور لینگویج کے اندر بھی لکھی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیٹا ویولائزیشن کے ٹولز ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، جن میں مائکروسافٹ پاور بی آئی ہے، ٹیبلیو ہے، سائسنس ہے، اور اس طرح بے تحاشا کیولیک ہے۔ کافی سارے ٹولز ہیں مارکیٹ کے اندر جو بیسیکلی آپ سیکھ سکتے ہیں، اسکل سیٹ سیکھنے کے حوالے سے آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نئے لرن اسکل کے ساتھ اکوپ کر کے ریموٹ جابس کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ تو ریموٹ جاب کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم کسی ایک ایمرجنگ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اندر مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ لینگویجز آپ کو بتائی ہیں جن کو میں دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں، جس میں جاوا اسکرپٹ ہے، نوڈ جے ایس ہے، پائتھون ہے، گو لینگ ہے، اور اس کے علاوہ بی آئی کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں، اور اس کے علاوہ ویولائزیشن کے لیے ٹولز ہیں، پاور بی آئی ہے، ٹیبلیو ہے، سائسنس ہے، کیولیک ہے، اور بھی کافی سارے اس کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اسکل سیٹ ہے جو ریموٹ جابس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے، جس کی مارکیٹ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیو آپس کی ہے، اور جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں، جس میں امیزون ہے، اے ڈبلیو ایس ہے، مائکروسافٹ ایئر ہے، مائکروسافٹ ازور بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ گوگل کلاؤڈ ہے، اور ابھی تو علی بابا کا بھی ایک بڑا زبردست کلاؤڈ پلیٹ فارم مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ڈیو آپس کے اگر آپ کے اسکل سیٹ ہیں اچھے لیول کے، 1 سال کے اندر آپ بھی ایوریج لیول کے ڈیو آپس اسکل سیٹ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ ریموٹلی جاب بڑے آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فیلڈ ہے جو وہ ہے پی ایم او کی، پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو فیلڈ ہے، جس کے اندر پروجیکٹ کوآرڈینیٹرز آ جاتے ہیں، اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجرز آ جاتے ہیں، پروڈکٹ اونرز آ جاتے ہیں، اسکرم ماسٹرز آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل پروجیکٹ مینیجرز آ جاتے ہیں،
प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग आ जाते हैं, और इसके अलावा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ तो CTO की जॉब्स हैं। तो ये जो स्किल सेट हैं, ये इनके पीछे एक वैरायटी ऑफ स्किल सेट्स है इन सारे रोल्स के लिए। ये जितने मैंने रोल्स बताए हैं इसमें रिमोट जॉब्स आपको मिल सकती हैं अगर आप प्रॉपरली, आपको इन स्किल सेट का आइडिया है, इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया है। इसके अलावा थोड़ी सी लो कैटेगरी की जॉब्स भी हैं जो कि रिमोट जॉब्स के अंदर आती हैं, जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनका बहुत ही छोटा छोटा रोल होता है लेकिन मैनुअल वर्क भी होता है। तो उनको भी, वो भी आप एक इसमें कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त फील्ड है, जिसमें अगर आप मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, उसमें फ्लैट डिज़ाइनर हैं, हार्ड कॉपी डिज़ाइनर्स हैं, या फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं जिसमें HTML CSS के स्किल सेट आ जाते हैं, तो उनकी भी मार्केट के अंदर रिमोट जॉब्स होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ स्किल सेट है। इनमें से आप अगर समझते हैं कि आप किसी टेक्निकल वाइज स्किल सेट है, सॉरी, इसके अलावा मार्केटिंग के अंदर है, SEO की जॉब्स के हवाले से भी काफ़ी सारी जो है वो रिमोट जॉब्स होती हैं। तो वैरायटी ऑफ स्किल सेट है। आप इनमें से जो आप समझते हैं कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, या जो आप जिस पे आपकी कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, या कुछ और वक्त लगा के आप उसके एडवांस लेवल के स्किल सेट सीख सकते हैं, तो कोई 1, 2, 3 या जितने मैक्सिमम स्किल सेट या मिनिमम स्किल सेट आपके पास आ सकते हैं उनको आप तैयार कर लें। तो ये बेसिकली स्किल सेट का पोर्शन है, और इसमें आपने इसको कैसे करना है, स्किल सेट आइडेंटिफाई करने के बाद आपने यूडेमी, यूडेस्टी, प्लूरलसाइट, एडेक्स, यूट्यूब, गूगल पे आप चले जाएं, सर्फिंग करें, आपको बेसिक ट्यूटोरियल्स, एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल्स, मिड रेंज के ट्यूटोरियल्स, हर चीज़ के अवेलेबल हैं। फ्री एजुकेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास। तो ये आप वहाँ पे जाके अपनी स्किल सेट को बेहतर करें। वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी होते हैं ऑनलाइन। फिर इसकी जो नेक्स्ट लेवल है स्किल सेट का, वो ये है कि सर्टिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं तो PMI की सर्टिफिकेशन कर लें। कोडिंग के अंदर अगर आप हैं तो उसमें आर्किटेक्ट लेवल की या एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशंस कर लें। अगर आप डेवऑप्स के अंदर हैं तो फिर AWS आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन कर लें। iOS की हैं तो फिर उसकी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं। एंड्रॉयड में गूगल की बेतहाशा सर्टिफिकेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह हर फील्ड के अंदर सर्टिफिकेशंस हैं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल के अंदर प्लस पॉइंट्स ऐड करेंगी जो कि अट्रैक्ट करेंगी ऑडियंस को। तो स्किल सेट का पार्ट इतना ही रखते हैं। दोबारा हम 1 बाय 1 स्किल सेट पे कभी डिटेल में सेशंस करेंगे। प्रोफाइल बिल्डिंग में स्किल्स का इतना ही पार्ट है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोफाइल के अंदर के प्रोफाइल आपने कहाँ बनानी है, कैसे बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप गूगल डॉक में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या नोटपैड के अंदर कहीं पे भी आप अपनी प्रोफाइल जो है उसको डिज़ाइन करेंगे इनिशियली कि आपकी प्रोफाइल जो है उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी प्रोफाइल के अंदर चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि आप अपना पूरा नाम उसके अंदर लिखें। आपकी जो पिक्चर हो उसके अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, आसम किस्म की पिक्चर हो। आप लिंक्डइन से सैम्पल प्रोफाइल्स ढूंढ सकते हैं आप अपने स्किल सेट के हिसाब से या अपनी एक्सपर्टी के हिसाब से। उसकी टैगलाइन एक होनी चाहिए, मतलब यानी कि आप उसको स्क्रम मास्टर कह सकते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कह सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कह सकते हैं,
सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड्रॉयड लिख सकते हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर iOS लिख सकते हैं, आप iOS आर्किटेक्ट लिख सकते हैं, मोबाइल आर्किटेक्ट लिख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर कह सकते हैं, आप क्रिएटिव डायरेक्टर लिख सकते हैं, आप CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लिख सकते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त टैगलाइन होनी चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो। फिर उसके बाद ऊपर जो प्रोफाइल के अंदर आपका सेक्शन हो उसके अंदर आप समरी लिखें अपने स्किल सेट की, और उसमें कहानियाँ ज़्यादा ना लिखें। उसके अंदर एक या दो लाइनर आप लिखें कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा किस एरिया के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इन फ्यूचर। फिर उसके नीचे आप उन सारे टेक्निकल टूल्स और उन एक्सपर्टीज़ को मेंशन करें ब्रीफली जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिनमें आपका एक्सपीरियंस है। ये आपकी एक समरी हो जाएगी। और उसके बाद आप जिस जगह पे भी आप इसको रख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफाइल बना रहे हैं, या मैं आगे 5-6 और वेबसाइट्स आपसे रिमोट जॉब के हवाले से शेयर करूंगा, आप वहाँ पे बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपने टू दी पॉइंट एक्सपीरियंस लिखना है। मतलब अगर आपका मोर देन 5 कंपनीज का एक्सपीरियंस है तो आपने इस तरह मेंशन करना है एक्सपीरियंस को कि जिसके अंदर एक छोटे से सेंटेंस में ये आ जाए कि आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर क्या थी, और कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिन पे आपने काम किया, उनका टेक स्टैक क्या था। और इसको आप इस तरह मतलब यानी कि लिखें कि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा हो आपका प्रोफाइल देखते हुए। ऐसा ना हो कि उसको बहुत ही क्राउडेड से टेक्स्ट लग रहा हो उसके अंदर और वो उसको छोड़ दे। और इसके अलावा आप अपना जो आपकी प्रोफाइल हो उसके अंदर कीवर्ड्स जो हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। मतलब कीवर्ड से मुराद क्या है कि जैसे आप यहाँ वहाँ पे लिख सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग है, गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, या आपने जो डेटाबेसेस कौन सी यूज़ की हुई हैं, प्रोग्रामिंग में कौन सी टेक्नोलॉजीज़ और आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क और जो है उन पे काम किया हुआ है आपने। और इस तरह ये चीज़ें लिखेंगे और आप अपने एक्सपीरियंस को बड़ा प्रिसाइज और बड़ा ज़बरदस्त करके लिखेंगे। उसके बाद आप अपने वर्क को शो ऑफ भी कर सकते हैं। अभी जैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके जो वेब प्रोजेक्ट्स हैं, मोबाइल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी URLs, उनकी स्पेसिफिक इमेज, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा ज़बरदस्त होना चाहिए कि आप उसको शो कर सकें। और इसमें एक दरमियान में एक क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ योर प्रोफाइल अ रिक्रूटर व्यू मोस्ट। इसमें जो सबसे पहली चीज़ रिक्रूटर्स देखते हैं वो आपकी पिक्चर देखते हैं, आपका टाइटल टैग देखते हैं और आपकी समरी देखते हैं कि समरी के अंदर अगर उसको वो टूल्स वो चीज़ें मिल जाती हैं जिसको वो देख रहा है तो फिर वो नीचे सारा प्रोफाइल आपका देखता है, अदरवाइज वहीं तक रह जाता है। तो इसके अलावा इसमें एक और पार्ट होता है आपकी प्रोफाइल के अंदर कि आपके जो स्किल्स सर्टिफिकेशंस हैं, एजुकेशन है, उसमें बाज़ औक़ात अपने स्कूल तक सारी एजुकेशन लिखी हुई होती है, उसको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है स्कूल या छोटे लेवल की एजुकेशन तो आप उसको मेंशन कर दें, अदरवाइज जस्ट सिर्फ आपकी जो टॉप डिग्री है उसको आप मेंशन कर दें। और अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस या पब्लिकेशंस वगैरह की हुई हैं, रिसर्च पेपर वगैरह लिखे हुए हैं, तो उनको ऐड करना बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर। मैं आपसे सैम्पल प्रोफाइल शेयर भी करूँगा बाद में वक्त के साथ साथ। और इसके अलावा अगर आपको आपके वर्क को किसी ने रिकग्नाइज़ किया है, आपको कोई अवार्ड मिला है एम्प्लॉय ऑफ मंथ का, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का, एफिशिएंट रिसोर्स का या टाइमली डिलीवरी का, या तो आप उसको भी उसका पार्ट बना सकते हैं। फिर इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं। बाज़ औक़ात जो अच्छे रिक्रूटर्स होते हैं या अच्छी कंपनीज होती हैं
وہ بندے کا سب کانشیس مائنڈ بھی ریڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ اس بندے کی ہیبٹس کیا ہیں. اس میں آپ دنیا جان کی ہیبٹس نہ لکھیں جو آپ کی پرسنل ہیں. اگر نہیں ہیں تو کچھ بلڈ کریں, جیسے ریڈنگ کی ہے, جم کی ہے, ایکسرسائز کی ہے, رننگ کی ہے, واکنگ کی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, اس طرح کی چیزیں. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ رشی نہیں کرنا کانٹینٹ. اور دوسری ایک چیز جو کہ ہم بہت ہی نارملی پاکستانی لوگ ہم کرتے ہیں اکثر, کہ ہمارے جو اسپیلنگ ہے اس کے اندر بہت مسٹیکس ہوتی ہیں. ہماری جو انگلش لکھی ہوئی ہوتی ہے ہماری پروفائل کے اندر, وہ اس کے اندر سپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں, گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں. ان کو آپ لازمی چیک کر لیا کریں. اس میں گوگل کے اندر آپ گرامر چیک کر سکتے ہیں. گرامرلی ایک ٹول ہے, اس کو آپ ایکسٹینشن انسٹال کر سکتے ہیں کروم براؤزر کے اندر, اپنے موبائل کے اندر, یا آن لائن گرامر چیکر ٹولز بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ اپنا جو ٹیکسٹ ہے اس کو پیسٹ کر کے آپ اس کے گرامر مسٹیکس جو ہے اس کو دیکھ لیں. تو پروفائل بنانے کے حوالے سے یہ کچھ ٹپس تھیں کہ آپ اپنی پروفائل کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں, کس طرح بنا سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ ان پروفائلز کو کہاں پہ بنایا جائے. تو اگین یہ چیز ہوگی کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے پہلے, اور آپ جو ہے وہ کس مارکیٹ کے اندر جاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو پروفیشنل نیٹ ورک کے لحاظ سے پروفائل کی جگہ بنتی ہے, تو لنکڈ کے اوپر آپ کی بڑی زبردست دھاسو قسم کی نا A1 قسم کی جو ہے نا وہ پروفائل آپ کی ہونی چاہیے. اور اس پہ آپ کسی بھی پروفائل کو دیکھیں جو آپ کے پروفیشن سے ایکسپرٹ لوگوں کی ہے, اس کو بار بار دیکھیں اور اپنی پروفائل کو دیکھیں کہ اس کے اور اس کے اندر کیا ڈیفرنس ہے. ساری چیزیں کاپی کرنے کی وہاں سے ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ ایک پیٹرن وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ایڈ کیا ہوا ہے, میرے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا نہیں ہے. جو ہے آپ کے پاس اس کو آپٹیمائز کر لیں, جو نہیں ہے اس کو پروفائل میں ایڈ کرنے کی تگ و دو جستجو شروع کر دیں. جیسے میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ڈسپلن کی شروع میں نے بات کی کہ ڈسپلن جو ہے وہ اسلام کے اندر ایک بنیادی عنصر ہے, اور جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ ڈسپلن آتا کیسے ہے, وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے سے آتا ہے. تو اگر آپ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑی اچھی جاب کریں یا بزنس کریں یا ریموٹلی کام کریں, تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے کام کرنا شروع کرنا ہوگا. تو جیسے ابھی یہ پروفائل بلڈنگ ہے, اس میں مختلف سیکشنز میں نے بتائے ہیں آپ کو, تو 1 by 1 سیکشن پہ آپ کام کریں. اگر آپ اس پہ کام کریں گے لگ کے تو 1 مہینے میں آپ کی پروفائل ریڈی ہو جائے گی, اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی اسکل سیٹ موجود ہے, آپ ایکسپیرینس ہیں. اگر نہیں ہے تو جو ہے اس کو آپ ایڈ کر دیں اور باقی چیزوں کی تگ و دو میں لگ جائیں, سرٹیفیکیشنز کرنا شروع کر دیں. مجھ سے کافی سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ میں جو لنکڈ کے اوپر, فیس بک کے اوپر سرٹیفکیٹ شیئر کر رہا ہوتا ہوں لنکڈ کے, ان کو کیسے آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لنکڈ کے اوپر پریمیم ممبرشپ آپ لے سکتے ہیں. $30 پر منتھ کے پہ اس کی سبسکرپشن ہے. اس کے بعد لنکڈ کے انلمیٹڈ کورسز موجود ہیں جس میں مارکیٹ کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہوئے ہیں, آپ ان کو وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اس طرح. تو یہ پروفائل آپ نے لنکڈ کے اوپر, تو آپ کی ڈیفالٹ میں لازمی طور پہ پروفائل ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جن پہ آپ کا پروفائل ہونا چاہیے. اس وقت مارکیٹ کے اندر بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو ریموٹ جابز آفر کر رہی ہیں, جن میں ٹاپ ٹیل ہے, ٹیورنگ ہے, اور یہ سینئر سافٹ ویئر انجینئر میڈ لیول کی جو رینج کی جابز ہیں یہ کافی ساری پرووائڈ کر رہی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویل پیئنگ جاب کی طرف جائیں تو اس میں کراس اوور ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ اپنی پروفائل دیکھیں, وہاں پہ ایک
جو ہے وہ کرائٹیریا ہے پورا شروع میں آپ کی ایویلیویشن کرائٹیریا ہے جس میں آپ کو جو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. یہ جو لنکس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے جب یہ ویڈیو شیئر ہو جائے گی یوٹیوب پہ فیس بک کے اوپر تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر یہ سارے لنک موجود ہوں گے, آپ وہاں سے یہ لے سکیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ جرمنی میں جاب کے خواہش مند ہیں کہ جرمنی میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو زنگ ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ اپنا پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں, اپنا پروفائل بنا سکتے ہیں, نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں اینڈ دین پھر اس میں ریجن وائز اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر پروفائل بلڈنگ کے اندر کچھ کسٹم چیزیں ہیں جو پھر میں آپ کو نیڈ بیس بتاتا رہوں گا اسپیسیفک ریجن کو ڈسکس کرتے ہوئے. اس کے علاوہ dynamitesjob.com ایک سائٹ ہے, ایک سائٹ ہے angel.co, وہاں پہ بھی ریموٹ جابز بہت زبردست مل جاتی ہیں. ورچوئل لوکیشنز کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ بہت سارے ریموٹ جابز آپ کو مل جاتی ہیں. theMuse.com ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ اپنا پورٹ فولیو بنائیں, وہاں پہ بھی آپ کو جابز مل جاتی ہیں. WeWorkRemotely.com ایک اور سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو ریموٹ جاب مل جاتی ہیں. تو یہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے سارا کہ اسکل سیٹ, پھر اس کا پروفائل بنانا, پھر اس پروفائل کو کیسے پیش کرنا کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر, یہ ساری چیزیں آج کے میرے لیکچر کا پارٹ تھیں, میرے اس ڈسکشن کا پارٹ تھیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں یہ جو لائیو سیشنز کی سیریز ہے یہ میں میرے مینٹور ریحان اللہ والا بھائی کے کہنے اور ان کی ایڈوائس پہ کر رہا ہوں, میری اپنی لرننگ کے لیے, اور تاکہ میں اپنا جو ہے وہ نالج پاکستان کی کمیونٹی اور پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کر سکوں, تاکہ وہ بھی وہ کچھ حاصل کر سکیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. تو دس از دی سیریز وچ آئی ایم کنڈکٹنگ. آج جو ہے وہ تیسرا ایپیزوڈ اس کا چل رہا ہے ابھی. تو اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز رائٹ کیجئے, میں ان کویسچنز کا آنسر کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا. میں اپنی طرف سے ٹرائی کروں گا کہ میں آپ کے کویسچنز کا آنسر کر سکوں. جی کوئی کویسچن نہیں ہے؟ اوکے. تو یہ جو ہماری گفتگو تھی آج کی, یہ پروفائل بلڈنگ کے حوالے سے تھی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ بینیفیشل ضرور ہوئی ہوگی. میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.